محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہ ذوالحجہ مہینہ جو ہے نا، اس میں ہم کو قربانی تو معلوم ہے، بولو الحمدللہ، حج بھی معلوم ہے، بولو الحمدللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر معلوم ہے ہم کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنا معلوم ہے، لیکن یہی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی انتقال ہوا، ان کی بھی وفات ہوئی، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ اللہ حضرت عثمان سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ خیر میں تو وہ بات پر آ رہا تھا، پہلے کام پر آ رہا تھا کہ ہمیں 3 کام کرنا، جس میں پہلا کام میری ماں بہنیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اگر ہماری سب ماں بہنیں مل کر یہ طے کر لے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، بولو اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اور قیامت میں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہو، ہمارے گھر سے ماں کا انتقال ہو جاوے، ابا کا انتقال ہو جاوے، بیوی کا انتقال ہو جاوے، شوہر کا انتقال ہو جاوے، وہ کیسے ہمارے گھر میں دن گزرتے ہیں، وہ کیسے لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی صحابہ سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے۔ تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے ہوں گے، صحابہ پر کیا گزری ہوگی۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا نزل نبأ وفاتہ علی الصحابہ کالصاعقہ، بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں خبر ملی کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ان کا چہرے انور نہیں دیکھنا ہوگا، اب ان کی باتیں سننا نہیں ہوگا، فرماتے ایسا لگا کہ پورے مدینے پر کوئی بجلی کا پہاڑ گر گیا ہو۔ خیر اسی ٹینشن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے حضرت عمر جا رہے ہیں، بولو کون جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب مومن سے ملے تو کیا کرنے کا؟ سلام کرنے کا۔ بھائی یہ قاعدہ ہے سلام کرنے کا، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اسلام میں سب سے بھلا کام کون سا؟ اسلام میں سب سے بھلا کام کون سا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں سب سے بھلا کام بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں کو، یا ہو سکے تو مالداروں کو بھی کھانا کھلانا۔ اور دوسرا بھلا کام کیا ہے؟ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، سب کو سلام کرو، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو تم پہچانو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانو اس کو سلام نہ کرو۔ آج ہماری عادت ہے کہ کوئی پہچان والا ملے گا تو السلام علیکم دور دور سے سلام کرے گا، اور جو نہیں پہچانتا حالانکہ ٹوپی والا، داڑھی والا، کرتا والا، پیجامہ والا معلوم ہے کہ مسلمان ہے، لیکن ہم لوگ یہ سنت ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ سلام سب کو کرنا چاہیے، بولو سلام۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سن لو، سلام کرنا چاہیے اور جواب اچھا دینا چاہیے۔ سلام کرنے والا سلام کرے گا، سامنے والے کو چاہیے کہ جواب کیسا دے بے اچھا۔ اس نے کہا السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن میں حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ فرماتے جب کوئی تمہیں سلام کرے تم اس کے سلام کا جواب اچھا دو گے، اور اگر اچھا نہ دو تو کم از کم اس نے جو کہا وہی کہہ دو۔ اس نے السلام علیکم کہا، تم بھی وعلیکم السلام کہہ کر بات کو مکمل کرو۔ خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹینشن میں بیٹھے۔ کیوں ٹینشن ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عمر وہاں سے آ رہے ہیں۔ اب حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت عثمان بیٹھے تو کہا السلام علیکم۔
حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. بولو حضرت عثمان نے جواب نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا زور سے السلام علیکم. بولو حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر سمجھ گئے ناراض ہوں گے, جواب نہیں دیتے. حضرت عمر دیکھو یعنی صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی جس کو ہم سنت سمجھتے ہیں, حالانکہ حقیقت میں وہ کتنی بڑی سنت ہے کہ حضرت عمر یہ کمپلین لے کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ یہ کمپلین اور شکایت لے کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور جا کر کہا ابو بکر بڑا عجب معاملہ ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں راستے سے گزر رہا تھا, مجھے حضرت عثمان ملے, میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا, پھر سلام کیا مگر پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. ایسا لگتا ہے کہ عثمان مجھ سے ناراض ہو گئے. بولو عثمان مجھ سے ناراض ہو گئے. اچھا اب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا. حضرت ابو بکر کیا کرتے؟ کسی کو بھیجتے, کیونکہ حضرت ابو بکر اب مسلمانوں کے خلیفہ تھے, وہ کسی کو بھی بھیج دیتے کہ بھائی جا کے پوچھو تو عثمان کو پوچھو کہ وہ عمر سے کیوں ناراض ہو گئے. بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اچھا ایسا ہو گیا حضرت عمر, آپ نے سلام کیا اور حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا, چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ میں. یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ میں جا رہے. کس کے گھر پہ جا رہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا رہے اور جا کر دونوں کہہ رہے السلام علیکم. اب حضرت عثمان اتنے ٹینشن میں نہیں تھے, فوراً جواب دے دیا. حضرت ابو بکر کو بھی جواب دے دیا, حضرت عمر کو بھی جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت ابو بکر نے کہا عثمان کیا ہو گیا؟ ماں بالک کیا ہو گیا؟ یہ عمر تمہارے پاس سے گزرے, تم کو سلام کیا, تم نے جواب نہیں دیا, پھر سلام کیا, جواب نہیں دیا, میرے پاس کمپلین لے کر آئے تمہاری, کیوں؟ حضرت عثمان رونے لگے, رو کر کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ عمر نے مجھے سلام کیا, مجھے نہیں معلوم کہ عمر نے مجھے سلام کیا, ورنہ عمر سلام کرے اور میں جواب نہ دوں میں تو ضرور جواب دے دیتا, لیکن مجھے معلوم ہی نہیں اللہ کی قسم کہ عمر نے مجھے سلام کیا, کیونکہ میں ایک ٹینشن میں بیٹھا ہوں جو ٹینشن میرا جاتا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ٹینشن کیا؟ کہا کہ دیکھو ہمارے نبی تو اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو ہمارے نبی تو اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک سوال پوچھنا رہ گیا, اب کس کو پوچھوں؟ ایک سوال پوچھنا رہ گیا. وہ سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی معلوم نہیں کتنے شیطان میرے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے, کتنا نفس میرے کو دھوکہ دیتا ہے, کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ گناہ وہ گناہ, یہ گناہ وہ گناہ, یہ شک یہ شبہ یہ مسٹیک, یہ سب میرے دماغ میں مطلب وسوسے شیطان ڈالتا ہے, نفس کا دھوکہ ہوتا ہے. لیکن میں میرے نبی کو یہ پوچھنا ہی بھول گیا کہ اس کا علاج کیا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, کہا عثمان فکر مت کرو, یہ سوال میں نے پوچھ لیا تھا, یہ سوال میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لیا تھا اور میرے نبی نے جواب دے دیا. تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے, حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے, ارے یہ سوال تو میرے کو بھی تھا, یہ سوال عثمان کہتے مجھے بھی تھا, اس کا جواب کیا ہے؟ کہا جب میں نے میرے نبی کو پوچھا تھا, میرے نبی نے کہا تھا جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا, وہ الگ بات ہے کہ میرے چچا نے قبول نہیں کیا, میرے چچا ابو طالب پر جو کلمہ میں نے پیش کیا تھا وہ الگ بات ہے میرے چچا نے قبول نہیں کیا, لیکن وہی کلمہ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جاؤ, اس کا یقین بناتے جاؤ. مجال نہیں کہ شیطان تم کو دھوکہ دے گا, مجال نہیں کہ کوئی نفس تم کو دھوکہ دے گا, لیکن وہی کلمہ جو میں نے میرے چچا کو پیش کیا وہ میرے چچا نے نہیں پڑھا, اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی, لیکن تم میں پڑھیں گے. اللہ ہم کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے گا, اللہ نفس کے دھوکے سے بچائے گا. میں کہتا ہوں اللہ ہم کو گناہوں سے بچائے گا, اللہ ہم کو شکوک اور شبہات سے بچائے گا, کیونکہ اس کلمے کے اندر جو کمال ہے اللہ کی قسم اور کوئی کلمے میں کمال نہیں. ارے کلمہ پڑھیں گے نا, بولو نا لا الہ الا اللہ. ہماری ماں بہنیں بھی دل میں محمد الرسول. پڑھ لیا ہم نے کلمہ, بولو پڑھ لیا ہم نے, میں نے بھی پڑھا, آپ نے بھی پڑھا, کلمہ ہو گیا. کوئی ہم کو پوچھے گا کیا ہوا, ہم نے کہا کلمہ پڑھ لیا, کیونکہ ہماری نظر میں کلمہ, ہمارے بولنے والے کی نظر میں کلمہ, ہمارے سننے والے کی نظر میں کلمہ. لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ ابھی ہم نے کلمہ پڑھا, اللہ نے فرشتوں کو کہا ہوگا اس نے کلمہ پڑھا ہے, یہ کلمہ نہیں پڑھا, اس نے ایک درخت نیکی کا لگایا ہے جس کی شروعات زمین پر ہوتی ہے اور جس کا ختم ہونا آسمانوں پر ہوتا ہے. ابھی ہمارا درخت لگ گیا, بولو ہمارا درخت لگ گیا, جس کی شروعات کہاں پر ہوگی اور ختم کہاں پر ہوگا. اتنی بڑی نیکی کون کب کرے گا. لیکن ایک بار کلمہ یقین کے ساتھ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ میرے پیاروں, ہم سوچتے ہوں کہ اللہ کتنے درخت لگائے گا, تو سمجھ لینا کہ ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے تھکیں گے, اللہ درخت لگاتے لگاتے نہیں تھکے گا. اور یہ قرآن میں پارہ نمبر 13, بولو پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت
ثابت وفرعها في السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیوں سمجھ لو، تم نے کلمہ پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کلمہ پڑھا، حقیقت میں وہ کلمہ نہیں، کشجرۃ طیبہ، آپ نے ایک پاکیزہ درخت جو نیکیوں والا درخت ہے، ثواب والا درخت ہے، آپ نے اس کو زمین پر لگا دیا، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ہوگی، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوگی۔ تو آج ہم سب پہلے طے کریں، بولو کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ یقین ہم کو بنانا ہے۔